اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ارتدوا علی ادبارهم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم صدق اللہ العظیم۔ ان تلاوت کردہ آیات کریمہ کے بعض کلمات کے معانی یہ ہیں۔ ارتدو اس کے معنی ہیں پھر گئے، ادبار دبر کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں پیٹھ۔ تبینہ کہتے ہیں واضح ہونے پر، سولا کے معنی ہیں دھوکہ دیا، املا طویل زندگی کی امید دلانا کہلاتا ہے، کارہو اس کے معنی ہے ناپسند کیا، اور اسرارہم کے معنی ہیں ان کی چھپی ہوئی باتیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً جو لوگ ہدایت واضح ہونے کے بعد پیٹھیں موڑ کر مرتد ہو گئے، شیطان نے انہیں دھوکہ دیا اور انہیں لمبی زندگی کی امید دلائی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ منافقوں نے ان لوگوں سے جو اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کرتے تھے کہا کہ ہم بعض باتوں میں تمہاری موافقت کریں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ رازوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ پس کیا کیفیت ہوگی جب ان کی روحیں قبض کرتے وقت ان کے چہروں اور پشتوں پر ضربیں لگائیں گے، اور یہ اس بنا پر ہوگا کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کی پیروی کی اور اس کی رضا کو ناپسند کیا، پس اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ کیا بیمار دلوں والے لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ ان کے دلوں کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا؟ ان سے پہلے کی آیات میں بتایا گیا کہ حکومت مل جانے کے بعد ایمان والوں کی بھلائی سے غفلت برتنا اللہ کی لعنت کو دعوت دینا ہے۔ اب ان آیات کریمہ میں اولاد آدم کو منافقوں کے انجام سے باخبر کیا جا رہا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اپنے قاری کو ہدایت کے جامع اور کامل سامان ہدایت عطا کرتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں حق سے آگاہی میسر آئی، جنہوں نے واضح طور پر جان لیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل، خواہ وہ اہل کتاب ہوں جنہیں الہامی کتابوں کی بدولت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تعارف اور ان کی آمد سے مطلع کر دیا گیا تھا، خواہ وہ منافقین مدینہ ہوں یا قیامت تک کوئی بھی فرد یا گروہ ہو، یہ علم پا لینے کے بعد کہ رب رحمان و رحیم نے دین کامل، دین محفوظ، دین وسط اور معتدل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کی بدولت عطا کر دیا ہے، اور اس کے بعد وہ شک میں مبتلا ہو اور اس سے منہ موڑ لے، وہ منافق ہے، اور اس کے اس منافقانہ کردار کا بنیادی سبب عدو مبین یعنی شیطان لعین ہے، جو ایسے افراد اور گروہوں کو من چاہی زندگی کا دلدادہ بنا کر طویل زندگی پانے کی خود فریبی میں مبتلا کرتا رہتا ہے، اور انسان آسانی سے اس کے دام فریب میں پھنس کر اپنی غلط اور عارضی خواہشات کی بھینٹ چڑھ جایا کرتا ہے، اور دنیا و عاقبت دونوں کو اجاڑ بیٹھتا ہے۔ قرآن بڑے ہی خوبصورت انداز میں منافقوں کا یہ طرز عمل بیان کر رہا ہے کہ ایسے ناسور
اپنی چالاکیوں اور خود فریبیوں کی بدولت مخلصین و مومنین کو بھی یہ کہہ کر راضی رکھنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں کہ آپ ہمیں شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ہم نماز میں آپ کے ساتھ باقاعدگی سے آتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، بس جو مشکل مراحل ہیں یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے باطل سے ٹکرا جانا، اپنی جانوں کو جنت کے بدلے اللہ کے ہاں بیچ دینا، ان سے ہمیں معذور سمجھیں۔ دنیاوی زندگی کی اصل حقیقت سے بے خبری اور عارضی و فانی لذتوں کی دلدادگی انہیں جس ہولناک انجام سے دوچار کرتی ہے اس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا۔ انہیں نہیں معلوم کہ اسلام میں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں چلتا۔ یہاں تو حکم یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اپنا ظاہر و باطن ایک کر لو، اسلام قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جو عہد کیا ہے اسے نبھانے میں وقتی مصلحتوں اور غفلتوں سے دور رہو۔ جاؤ اور یاد رکھو یہ دنیا دارالعمل ہے، آزمائش کی کسوٹی ہے، کتنی دیر کی ہے وہ تمہیں روح دیتے وقت لکھ دی گئی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس میں لمحہ بھر بھی تاخیر نہ ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب موت کے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے آتے ہیں تو وہ ان کے چہروں اور پشتوں پر شدید قسم کی چوٹیں لگاتے ہیں۔ مفسرین کرام نے آیات و احادیث کی روشنی میں بتایا کہ ایسے افراد کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکالی جاتی ہے جیسے لوہے کی گرم سلاخ کو گیلی اون سے جدا کیا جاتا ہے، اور وہ مرتے وقت ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے جیسے اس کے پیٹ میں کانٹے بھرے ہوئے ہوں، گویا اس کی روح سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہے اور آسمان کو زمین سے ملا دیا گیا ہے، اور وہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موت کی کیفیت سے متعلق سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ جسم پر موت کا وارد ہونا ایسا ہے جیسے کانٹے دار درخت کی شاخ انسان کے جسم میں داخل کی گئی ہو اور پھر ایک طاقتور شخص اس شاخ کو باہر کھینچ رہا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کی سختیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے تلوار سے 300 وار کیے جائیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین اتنے دردناک اور بدن پر لرزہ طاری کر دینے والے انجام سے اس لیے دوچار ہوتے ہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں مگن رہتے ہیں، یعنی وہ غافل ہو جاتے ہیں کہ انہیں دنیا میں کس نے بھیجا، کون انہیں آکسیجن، پانی اور حرارت جیسی نعمتوں سے مالا مال کیے ہوئے ہے، ان کی سانسیں کس کے حکم سے چل رہی ہیں، اور اس طرف دھیان ہی نہیں کہ اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے والے کام کریں، بلکہ وہ اکثر اوقات اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے بیگانگی اور ناپسندیدگی کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی ان سے خدمت خلق کے نام پر کوئی اچھے کام بھی ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کی بدعقیدگیاں اور منافقین ان کے بظاہر اچھے اعمال بھی فضا میں بکھرے ذروں کی مانند بیکار چلے جاتے ہیں، اور وہ جن خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر اس طرح زندگی بسر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اس کا فیصلہ بھی سنایا گیا کہ یہ لوگ دل کے روگی ہیں۔ کلمہ تو پڑھ لیا ہے، مسلمان بھی کہلا رہے ہیں، مسلم معاشرے کے افراد بھی شمار ہو رہے ہیں، مگر علم اور عمل کی مطابقت سے محرومی نے ان کے دلوں کو کالا کر دیا ہے۔ منافقت کے جراثیموں نے دل کی لا علاج بیماریوں میں انہیں مبتلا کر رکھا ہے۔ فرمایا وہ کسی بھول میں نہ رہیں، اللہ ان کے دلوں کے کینوں کو ہمیشہ مخفی نہیں رکھے گا، ان کا انجام ہی دنیا کو بتا دے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ پروردگار عالمین ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے اور اپنے ظاہر و باطن کا جائزہ لیتے رہنے کی توفیق عطا کرے اور ناکامیوں اور نامرادیوں سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔